بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ وہ آدمی دکھنے میں کافی خوبصورت تھا۔ اس کا قد کاٹ 60 فٹ تھا۔ اس کا گھر ترکی میں تھا۔ ترکی شہر کافی خوبصورت مانا جاتا تھا۔ اس کے برابر میں موجود وہ گھرانہ کافی مذہبی تھا۔ اس نے اپنے گھر میں ایک سوراخ کر رکھا تھا۔ اس بات سے اس کے گھر والے تو واقف تھے، جبکہ برابر میں موجود وہ گھرانہ اس بات سے ناواقف تھا۔ وہ یہ کام ان کی اجازت کے بغیر کرتا تھا۔ اس کی بیوی اس کو کئی بار یہ کام کرنے سے ٹوکتی تھی کہ تم نہ یہ کرو۔ وہ عورت کافی مذہبی ہے، اگر اس نے تمہارے یہ بات اچھی ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ آدمی ہمیشہ اپنی بیوی کو جھڑک دیتا تھا اور کہتا تھا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے سمجھانے کی، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا، تم مجھے نہیں بتاؤ گی تم مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کی بیوی نے، اس کی ماں، اس کی بہن، سب لوگ ہی اس کو کام سے روکتے تھے، لیکن سب کی نصیحت کو وہ نظر انداز کر کے ہر رات میں یہی گھٹیا گستاخی کرتا تھا۔ ایک روز وہ آدمی اس عورت کو اس سوراخ میں سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی اس عورت کی غیر ارادی نظر اس سوراخ پر پڑ گئی، جبکہ اس سوراخ میں اس سے جھانکتی ہوئی اس کی آنکھ بھی وہ عورت دیکھ چکی تھی۔ وہ عورت فوراً ہی اپنے چہرے پر حجاب کر گئی تھی، جبکہ آدمی فوراً ہی ہڑبڑا کر اس سوراخ سے دور ہوا تھا۔ اس ہاتھ کے پاؤں خوف سے کانپ چکے تھے۔ وہ یہ کام کافی مہارت سے کرتا تھا تاکہ وہ اس گھرانے کی نگاہوں میں نہ آئے، لیکن وہ اب نگاہوں میں آ چکا تھا، یعنی یہ اس کے لیے خطرناک بات تھی۔ جب اس عورت نے یہ منظر دیکھتے ہی خود چہرے پر حجاب کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے کے اندر چلی گئی تھی، جہاں پر اس عورت کا شوہر موجود تھا۔ عورت دیکھنے میں بلا کی حسین تھی۔ اس کی رنگت دودھ جیسی تھی جس کے اوپر گلابی پن شامل تھا۔ اس کی آنکھیں جھیل جیسی تھی، جبکہ اس کے ہونٹ گلاب کی پھٹکڑیوں کی مانند تھے۔ وہ تناسب جسم کی مالک تھی، جبکہ اس کے شوہر بھی خوش شکل انسان تھا۔ اس عورت نے کمرے میں آتے ہی اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا اور اپنے شوہر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سنیے، ہمارے برابر میں موجود شخص مجھے دیوار میں موجود سوراخ سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ابھی یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ بھی آ کر اس سوراخ کو دیکھ لیں اور اس کو بند بھی کر دیں۔ وہ عورت کافی دھیمے لہجے کی مالک تھی۔ اس کے شوہر نے جب یہ بات سنی، وہ ایک دم ہی غصے سے لال پیلا ہو گیا، کیونکہ وہ لوگ سیدھے تھے اور سیدھا گھرانہ ہمیشہ اپنی عورتوں کو چھپا کر رکھنے کا قائل ہے، جبکہ سیدجادیاں بھی پردے کی عادی ہوتی ہیں۔ جب اس عورت کو یہ حرکت ناگزیر گزری، اس عورت کا مرد غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا برآمدے میں آیا جہاں وہ آدمی دیکھا کرتا تھا۔ اس نے پوری دیوار ٹٹولی تو اسے قدرے میں کونے سے ایک سوراخ نظر آیا جو اس گھر کی منظر کو دیکھ رہا تھا۔ عورت غصے سے دیکھتا اور گھر سے نکلتا اس سے پہلے ہی عورت نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور منت کرتے ہوئے کہنے لگی، سنیے، آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر آپ باہر جا کر شور کریں گے تو لوگوں میں میرا نام اچھلے گا اور لوگ سمجھیں گے میں بھی اس کام میں ملوث تھی۔ بے وجہ ہی میری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی، میرا نام سب جگہوں پر لیا جائے گا۔ اس لیے آپ خاموشی سے آدمی سے ملاقات کر کے اس کو سمجھا دیں، آئندہ کے بعد یہ حرکت نہ کرے۔ اس آدمی کو اپنی بیوی کی بات بھی ٹھیک لگی۔ واقعی وہ آدمی جا کر شور شرابہ کرتا تو اس آدمی کو مار پیٹتا ٹوکتا، لوگوں میں یہ بات چھیلتی۔ یہ معاشرہ اس کی بیوی کو سکون کی زندگی نہ گزارنے دیتا، اس لیے اس نے خود کو غصے پر قابو کیا اور گھر میں آ کر سوراخ بند کر دیا۔ 4-5 دن تک تو سکون رہا، اور اس دیوار کو ہی ٹٹولتی رہتی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی رات کو جب گھر واپس آتا ایک بار اس دیوار کو آ کر لازمی دیکھتا تھا۔ 4-5 دن گزر جانے کے بعد اچانک اس عورت کو دوسرے کونے پر ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر نیا سوراخ ہو۔ وہ عورت قدم با قدم چلتی ہوئی دوسرے کونے کے قریب آئی تو وہاں بھی ایک بڑا سا سوراخ موجود تھا۔ اس کو اس بار کافی غصہ آیا اور وہ رات کو اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا اس بار وہ اس آدمی کو سبق سکھا کر ہی دم لے گی، کیونکہ یہ اب ہر آئے روز کا ہونے لگا تھا۔ وہ لوگ آج اس آدمی کو روکتے، وہ ایک روز اس گھر میں داخل ہو جاتا، اس لیے کچھ لوگوں نے ایسا کرنا تھا جیسے ہی فوراً یہ سب کچھ بند ہو جائے۔ لیکن وہ عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو یہ سب باتیں بتا کر اپنے ساتھ کتنا غلط کرنے والی ہے۔ اس عورت کا شوہر رات کو جب گھر واپس آیا تو اس نے کھانا دینے کے بعد اپنے شوہر کو وہ سوراخ دکھایا جو ایک نیا ان کی دیوار میں کیا گیا تھا۔ اس کا شوہر اس بار بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس سوراخ سے دروازہ بنا کر اس گھر کے اندر چلا جائے، وہ اس آدمی کا منہ نوچ لے، لیکن ان دونوں میاں بیوی نے سوچا نہ سمجھا
समझदारी से काम लिया, इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। वो लोग सैयद थे और सैयद घराने में ये सब चीज़ें काफ़ी नागुरेज समझी जाती हैं। ये दोनों मियाँ बावी उठे और अपने कमरे के अंदर चले गए। इस औरत का आदमी अपनी बीवी की जानिब देखते हुए कहने लगा, तुम्हें इस बात का इल्म भी नहीं होगा कि वो कब कब तुम्हें देखता है। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं तुम्हें इसने तुम्हारी बेख्याली में ना देख लिया हो। खैर, मैं एक मंसूबा तैयार किया है, अब इस शख्स को मज़ीद ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। मैंने इसका मेरी इज्जत पर निकाला डाले की कोशिश की है, इसको इबरत का निशान बना दूंगा। ये समझता है कि खुद को वो आदमी काफ़ी गुस्से में लग रहा था। इस औरत ने अपने शौहर की जानिब देखा और कहने लगी, लेकिन इसका शौहर बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा था। इसने हिम्मत करके अपने शौहर को मज़ीद समझा, लेकिन अचानक ही इस शौहर ने इसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा, क्या तुम इस काम में मुलविस हो? जब भी तुम मुसलसल मुझे रोके जा रही हो, बोल कब से ये चक्कर चल रहा है? वो आदमी एक ही दम बदतमीजी पर उतर आया था। इस औरत ने खौफ से सर नफी में हिलाया और कहने लगी, नहीं सर के साईं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपकी इज्जत पर उंगली उठाई जाए। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी दरअसल में हूँ, किसी का भी नहीं। इसने आदमी ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी, कुछ देर के बाद वो खामोश रहा, लेकिन गुस्से के तौर पर कुछ भी नहीं बोल रहा था। और वह एक बार फिर गुस्से से फटकारते हुए कहने लगा, मैं किसी भी कीमत ख़त्म करके ही दम लूँगा। मैंने सोच लिया, जब तक इस आदमी की सांसें नहीं छीन लूँगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। भले ये काम बाहर नहीं कर सकता, इस आदमी के घर जाकर नहीं, लेकिन इस आदमी को अपने घर बुलाकर मैं इसका काम तमाम आसानी से कर सकता हूँ। इस औरत ने चौंक कर अपने शौहर की जानिब देखा और कहने लगी, मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आप कहना क्या चाहते हैं? जैसे जैसे वो अपनी बीवी को अपना बनाया हुआ मंसूबा बताता गया, वैसे वैसे इसकी बीवी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ा गई। अपने शौहर की जानिब देखा और मिन्नत करते हुए कहने लगी, खुदारा ये ना करें, ये गलत है। हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि ये गुनाह हम सैयद हैं, हम पर ये सब कुछ ज़ेब नहीं देता। क्यों किसी की जान लेंगे? अगर वो शख्स गलती करता है तो हम इसको समझा सकते हैं, इसको ये करने के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई हक नहीं रखते कि इसकी जान ले ले। लेकिन इस औरत का शौहर ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इसने भी इस बार अपनी बीवी की बदकारी का इल्ज़ाम लगाया तो इसकी बीवी खामोश हो गई, अपने शौहर के साथ देने के लिए रजामंद हो गई, क्योंकि वो अपने शौहर की निगाहों में गलत साबित नहीं होना चाहती थी। इन दोनों की शादी को ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ था। अगर खुदा न करे इसका शौहर इसको तलाक दे देता तो इसकी ज़िंदगी बदतरीन हो जाती। इसलिए वो खामोश हो गई थी और अपने शौहर के बनाए हुए मंसूबे पर अमल करने के लिए सोचने लगी। अगले रोज़ जब इसे महसूस हुआ कि वो शख्स इसे देख रहा है, वो इस सुराख के करीब जाकर ऐसे बैठ गई, इसका पूरे जिस्म इस आदमी को नजर आने लगा। इसने मंसूबे के मुताबिक हाथ के इशारे से अपने घर आने की दावत दी, जबकि सुराख झांकने वाला आदमी इसके हाथ का इशारा देखते ही खौफ से पीछे हो गया और समझा था शायद एक बार फिर पकड़ा जा चुका है। लेकिन जब इसने कोई हलचल महसूस नहीं की तो एक बार फिर हिम्मत करके सुराख से झांकने लगा। इस औरत ने अपने बहुत करीब खड़ा हुआ पाया और इस बार वो सुराख से नहीं हटा, बल्कि इस औरत की खूबसूरती को देखने में गुम हो गया। इस औरत ने हाथ के इशारे से एक बार फिर इसको अपने घर आने की दावत दी। वो औरत फौरन ही आंख के इशारे से इसको हाँ कहने लगा, जबकि वो औरत इशारे से इस औरत को रात के इशा की नमाज के बाद आने का बोलकर अपने कमरे में जा चुकी थी। औरत अपने कमरे में आई तो इसका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। वो जो कर चुकी थी ये सब ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानती थी जो रात इस आदमी के साथ होने वाला था वो ठीक बात नहीं थी। थोड़ी देर बाद इस औरत का शौहर घर आ चुका था और मंसूबे के तहत इन दोनों ने मिलकर अपने बरामदे में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया था और गड्ढा खोदते वक्त इस आदमी ने सुराख बंद कर दिया था ताकि अगर वो आदमी इनके घर में झांकने की कोशिश करे तो वो घड़ा खोदते वक्त इन्हें ना देखे। वो दिन मियाँ बीवी अपना काम कर चुके थे, जबकि घोड़ा खोदने के बाद इस आदमी ने घड़े के ऊपर एक चटाई बिछा दी थी, जबकि खुद अंदर कमरे में चला गया था। वक्त होते ही वो 60 फीट का आदमी इस औरत के घर के करीब आया और हल्की सी दस्तक दी, जबकि दस्तक की आवाज़ सुनते ही वो औरत एक नज़र अपने शौहर को देखकर दरवाज़ा खोलने के लिए जा चुकी थी। इसका दिल बहुत तेज़ी के साथ धड़क रहा था। वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, इसके हाथ पांव बुरी तरीके से कांप रहे थे। इसने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो आदमी झट सके घर में दाखिल हो गया और फौरन ही दरवाज़ा बंद करके इस
عورت کو غمزدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ عورت اس کو اپنے پیچھے آنے کا بول کر اس گھڑے کے قریب آ گئی، اور جب وہ آدمی کچھ کہتا اس سے پہلے اس عورت نے شور کے بہت تیز رفتار سے لوہے کا ڈنڈا اس آدمی کے پچھلے حصے پر مارا تھا، جس کی تکلیف کو وہ سہ نہیں پایا تھا اور بے ساختہ زمین بوس ہوا تھا اور سیدھا اس گھڑے میں گر چکا تھا اور اس گھڑے میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ اپنا ہوش کھو چکا تھا، جبکہ اس کے گرتے ہی دونوں میاں بیوی نے جلدی جلدی اس گھڑے میں مٹی ڈالنا شروع کر دی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی نے مل کر اس آدمی کو زندہ اس زمین میں دفن کر دیا تھا۔ یہ کرنے کے بعد دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور اجنبی بن کر کمرے میں جا کر سو گئے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھے ان کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس آدمی کی ایک بات بھی نہیں سنی کہ وہ اس گھر میں کیوں جھانکا تھا اور وہ کیوں اس عورت کو ایک دفعہ بلانے پر اس گھر میں آ گیا تھا۔ ان دونوں نے اپنی سوچ کے مطابق کہانی گھڑ کر اس آدمی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ صبح ہوتی اس آدمی کے گھر والے پریشان ہو کر اس کو جگہ جگہ تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ کسی کو بھی نہیں مل رہا تھا۔ اس کی وجہ تو یہ صاف تھی کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ تب لوگ جگہوں کو جانتے نہیں تھے، سب جگہ ڈھونڈ چکے تھے۔ ایک دفعہ اس آدمی کو اس بیوی کی گھر بھی آئی تھی جہاں پر اس کا شوہر زندہ زمین میں دفن تھا، لیکن ان دونوں میاں بیوی کا لا علمی کا اظہار کیا تھا اور وہ عورت خاموشی سے لوٹ گئی تھی۔ ان لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ لوگ اس آدمی کو کہاں تلاش کریں۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد جب وہ آدمی نہیں ملا تو وہ لوگ سلطنت کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور سلطان کو اطلاع دیتے ہوئے وہ عورت زاروں قطار رو رہی تھی اور سلطان سے ایک ہی فریاد کر رہی تھی، اس کا شوہر کو لوٹا دیا جائے، وہ جہاں بھی ہے اس کے سپرد کر دیا جائے۔ جبکہ سلطان کافی دھرم بڑی نگاہوں سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ اس کا رونا سلطان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ انہیں اس عورت کو دلاسا دیا کہ جلد ہی اس آدمی کو پتہ لگا لیں گے۔ جبکہ اس بیوی سلطان نے کچھ اہم معلومات بھی لی تھی۔ وہ آخری وقت کب اپنے گھر سے نکلا تھا۔ جو بات سلطان کو اس عورت نے بتائی تھی وہ کافی حیران کن تھی۔ وہ سارا دن گھر میں رہا تھا اور کہیں جانے کے لیے تیار نہیں رہا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ گھر سے نکل گیا تھا، اب تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ نہ جانے وہ کہاں ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے بہت تلاش کیا ہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سلطان نے جب بات سنی تو وہ کہنے لگے اس جاتے وقت کوئی بات تو کی ہوگی، آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس آدمی نے کیا کیا تھا۔ جب اس کی ماں سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہاں سلطان معظم، میرے بیٹے نے جاتے ایک بات کہی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے۔ اس نے کہا تھا، ماں آج اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے لیے دعا کرنا، میں فتح حاصل کر کے واپس آؤں، لیکن میرا بیٹا واپس نہیں آیا۔ سلطان کے لیے بات کافی عجیب تھی۔ وہ آدمی کہنے لگا، ایسی بات کیوں بول کر گیا تھا؟ سلطان نے ان عورتوں کو دیکھا، انہوں نے اس آدمی کے کردار کے بارے میں پوچھنے لگے، وہ کیسا آدمی تھا، وہ کیا کام کرتا تھا، اس سے سب سے زیادہ مشغلہ اس کا کیا تھا۔ یہ بول کر سلطان اس کے تنبیہ کی تھی، جھوٹ بولنے سے آپ لوگ گریز کیجئے گا کیونکہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اس بات کا سچ سچ بتا دیں، میں اس سے حساب کی کارروائی آپ کا شوہر، آپ کا بیٹا آپ کو لوٹا دوں گا، لیکن اگر آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کے لیے یہ بات کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس آدمی کی بیوی نے سلطان کو الف سے لے کر یہ تک سب آدمی کے کردار کے بارے میں بتا دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا، ہمارے گھر کے برابر موجود سید زادی کو سوراخ کے ذریعے دیکھتا تھا، ہم لوگ اس کو یہ عمل کرنے سے کافی بار روکتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے فعل سے باز نہیں آتا تھا۔ شاید اس عورت کو پسند کرتا تھا، جب ہی چھپ چھپ کر اس عورت کو دیکھتا تھا۔ سلطان نے عورتوں کی بات سن کر ان دونوں کو وہاں سے بھیج دیا تھا، لیکن وہ اپنی نشست پر بیٹھ کر کافی گہرائی سے تمام باتوں کو جوڑ رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی کہاں جا سکتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد ان کے دماغ میں ایک خیال آیا، سید زادے کافی کٹر ہوتے ہیں، خاص کر اپنی عورتوں کے معاملے میں وہ کچھ سمجھ چکے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس آدمی کی گمشدگی اس سید زادی کے شوہر کے ہاتھ ضرور ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے اب سارا سچنا سامنے لائیں گے۔ اب وہ رات کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی رات ہوئی انہوں نے اپنا بھیس بدلایا اور ایک فقیر کے روپ میں آ گئے۔ وہ محل سے نکل کر سیدھا گھرانے کی طرف ہو گئے تھے۔ سلطان نے راستے میں یہی سوچتے ہوئے جا رہے تھے، آخر وہ آدمی کہاں جا سکتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ وہ اس آدمی گمشدہ اس سید زادی کے شوہر کا ہاتھ ضرور ہے۔ اس مذہبی عورت کے گھر قریب پہنچ گئے تھے
تھے انہیں ایک ہلکی سی دستخط دی اور اللہ کے نام کی ایک صدا بھی لگائی۔ جبکہ صدا لگانے کی دیر تھی دروازہ کھول دیا گیا تھا اور اندر موجود اس شخص نے سلطان کو ایک روٹی دے دی تھی، لیکن سلطان نے منصوبے کے تحت وہاں سے آئے تھے اور بے ساختہ حواس کھو کر چکے تھے۔ وہ آدمی پریشان ہو چکا تھا، فوراً ہی سلطان کو بہت مشکل سے گھر کے اندر چارپائی پر لٹا دیا اور خود کمرے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت خود کو پردے میں ڈھانپ کر باہر آ چکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر سلطان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ اس آدمی نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو مندری منڈی آنکھیں کھول کر بیٹھ گئے اور چاروں جانب نظریں گھمانے لگے، ایک چیز کو کافی غور سے دیکھ رہے تھے۔ اور وہ آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہنے لگا، بابا جی خیر تو ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تم بے ہوش کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں روٹی دینے لگا تھا لیکن تم روٹی لینے کے بجائے میرے دروازے پر ہی گر گئے۔ جبکہ سلطان کی نظر بے ساختہ زمین پر پڑی، وہ زمین انہیں کافی ابری ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جب اس آدمی نے سلطان کو جواب دیتے ہوئے انہیں نہیں دیکھا، وہ آدمی پھر زور سے دینے لگا اور سلطان فوراً ہی ہڑبڑا کر اس آدمی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، ہاں بھائی دراصل صبح کا بھوکا ہوں اس لیے ڈار ہو کر گر چکا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے گھر میں لا کر ہوش دلایا، آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس آدمی نے سلطان کو ایک روٹی گھر سے جانے کے لیے بول دیا۔ سلطان ایک نظر سر گھما کر کاٹ چکا تھے اور سیدھا محل آ گئے تھے۔ محل آنے کے بعد وہ کافی دیر تک اس کے گھر کے نقشے کو ہی سوچتے رہے۔ وہ زمین جو اٹھی ہوئی تھی وہ اس بات کی گواہی دے رہی کہ کچھ دنوں پہلے اس کو کھودا گیا ہے، اس لیے ابری ہوئی زمین اس آدمی کا قد ایک برابر تعینات تھا۔ شوہر کا قد کاٹ کے برابر بتایا گیا جتنا وہ آدمی اٹھی ہوئی تقریباً 60 فٹ تھی۔ سلطان سمجھ چکے تھے آدمی قتل ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ عشاء کی نماز کے بعد ہوا ہے۔ ان کا دل بہت دکھا تھا۔ اس کی رعایا میں ایسے لوگ موجود تھے جو مسلمان بھائیوں کو ایسے زندہ دفن کر رہے ہیں۔ انہیں دل سے اس بات کا افسوس ہوا تھا، وہ ہمیشہ سزا دینے کے قائل تھے، ایسے قتل کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ساری رات بیٹھ کر انہوں نے مجرم کو سامنے لانے کے بارے میں ایک ترکیب سوچی اور اگلے روز مؤذن کے پاس پہنچ گئے اور اس کو حکم دیا کہ عشاء کی اذان جلدی دے۔ جب مؤذن یہ سنا تو وہ حیران ہوئے اور کہنے لگے، سلطان معظم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عشاء کی اذان تو اپنے وقت پر ہوگی نہ۔ سلطان نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگے، آج مجھے ایک مجرم کو پکڑنا ہے، اس لیے مجھے آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ عشاء کی اذان جلدی دے دیں۔ اگر وہ مجرم عشاء کی نماز اذان کی مسجد آئے گا، اگر وہ ملزم وہ کبھی خود نہیں آئے گا، کیونکہ منافق کو نمازوں کے اوقات صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتے، لیکن ایک مسلم اور سچے مسلمانوں کو نمازوں کے اوقات بالکل پتہ ہوتے ہیں۔ مؤذن نے سلطان کے حکم کی فوراً تعمیل کی تھی اور ممبر پر کھڑے ہو کر اذان دے دی۔ سلطان کے سوچنے کی ٹھیک مطابق وہ آدمی عشاء کی اذان سنتے ہی مسجد آ گیا تھا، جبکہ سلطان کھڑا ہو کر یہ خشک ہوا ہو چکی تھی۔ سلطان سپاہی بھی موجود تھے۔ اس آدمی کے علاوہ مسجد میں کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ آس پڑوس کے کافی سے اچھے انسان تھے اور سچے بھی مسلمان تھے، لیکن یہ شخص سچا مسلمان نہیں تھا۔ اس کو اپنی ذات کا گھمنڈ تھا، اس لیے بھائی مسلمان کا قتل کیا تھا اور غصے سے اس کے بے خیالی اور لے ڈوبی تھی۔ سلطان اس آدمی کی جانب دیکھا اور کڑک لہجے میں کہنے لگے، اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ تم ایک سید زادے ہو، تمہیں تو نماز کے اوقات پتہ ہونا چاہیے۔ تم بے وقوف کی اذان کی عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو۔ جبکہ وہ آدمی کافی گڑبڑا چکا تھا۔ اس نے سلطان کی جانب کہنے لگا، سلطان معظم مجھے لگا کہ اذان ہو چکی ہے، اس لیے نماز کے لیے آ گیا تھا، شاید مجھے غلط فہمی ہوگی، مجھے اذان پر آ جاؤں گا۔ جہاں سے نکلنا چاہتا تھا سمجھ چکا تھا کہ اب برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ وہاں سے جاتا تو پہلے ہی سلطان سپاہیوں نے اسے گھیر لیا تھا، جیکو فوراً اس کو گھٹنے کے بل بٹھا دیا تھا۔ سلطان نے قریب اس کے بالوں کے مٹھی میں جکڑا اور غصے سے گھریتے ہوئے کہنے لگے، سچ بتاؤ، وہ آدمی جو تمہارے گھر میں جھانکتا تھا، تمہیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے، ہم سچائی جاننا چاہتے ہیں۔ اگر تم نے اپنے گناہ اپنے منہ سے قبول کر لیا، یاد رکھنا تمہیں ایسی موت سے نوازیں گے تمہاری روح تک لرز جائے گی۔ اس آدمی نے جب دیکھا تو وہ برے طریقے سے پھنس چکا ہے۔ اس آدمی نے سر جھکا کر سارا گناہ قبول کر لیا، جبکہ سلطان نے اس وقت اس آدمی کو اس عورت کے قید میں ڈال دیا اور اس عورت کو سزا تقریباً 10 سال تھی، جبکہ اس عورت کے شوہر کو عمر قید کی سزا دے دی گئی۔
قتل کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی شخص کا ناجائز قتل کرنا، وہ شخص غلط ہے، اجازت کے بغیر اس گھر میں جھانکتا تھا۔ اس کے باوجود اس عورت کا شوہر آدمی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ ایسی موت دینا جو ہمارے اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جب انسان کی پکڑ ہوتی ہے وہ خدا کے گھر کی طرف ہی بھاگتا ہے۔ سلطان نے بھی یہی حربہ آزمایا اور عشاء کی اذان وقت سے پہلے ہی دے دی تھی، اور اس کے علاوہ عشاء کی نماز ادا کرنے کوئی بھی نہیں آیا تھا، کیونکہ اس کے بعد کا ذات کا گھمنڈ تھا سوائے اس شخص کے۔ جو شخص گھمنڈ کرتا ہے وہ ایسے ہی منہ کے بل گرتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور یہ کہانیاں انٹرنیٹ کی ریسرچ سے لی جاتی ہیں، یہ کہانیاں سچی ہیں یا جھوٹی ہیں میرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ حافظ۔